بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی باتیں اس میں کھول کھول کر بیان کر دی گئی، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو جو شخص اس مہینے میں موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ موجود ہے کا مطلب گھر پر ہے، مسافر نہیں ہے، زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا فَلْيَصُمْ، وہ روزہ رکھے۔ اور روزہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ مسلمانوں کا کوئی فرقہ روزے کا انکار نہیں کرتا، سب لوگ متفق ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں، بنیاد ہے، بنیادی چیزیں ہیں، اور اسی میں رمضان کے مہینے کا روزہ بھی ہے۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ شہادت پڑھ لوں اور اس کا اقرار کر لوں اور نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھوں، تو کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من النبیین والصدیقین، من الصدیقین والشہداء، صدیقین اور شہداء میں تمہارا شمار ہوگا۔ تو دیکھیے، یعنی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ہم لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑھ جائے گا۔ اور روزے تو خصوصی دن ہیں روزے کے، ان میں بندے کو اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے، اور اس طرح کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ رمضان میں سب سے اہم چیز تو روزہ ہے کہ روزے کی پابندی ہونی چاہیے، اور بلا وجہ بلا سبب کوئی بھی شخص جان بوجھ کر کے روزہ نہ چھوڑے، الا یہ کہ اس کے پاس عذر ہو یا شریعت نے اس کو اجازت دی ہو تو وہ چھوڑ دے، لیکن نہ وہ معذور ہے نہ شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے، تو پھر روزہ چھوڑنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اور روزہ نام ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانے کا، یعنی کھانے پینے سے آدمی رک جائے، اور شہوت کے کاموں سے رک جائے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جائے، ان ساری چیزوں کا نام روزہ ہے۔ بالخصوص زبان اور شرمگاہ پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے کہ بیوی جو اس کے لیے حلال ہے، روزے کے دنوں میں اس سے بھی وہ ہم بستری نہیں کرتا، اور جو کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا، اور اس طرح وہ اپنے فرما بردار ہونے کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حکم پر کاربند ہوں، تیرا حکم ہوا کھاؤ تو کھاتے ہیں، تیرا حکم ہوا بند کر دو تو بند کر دیتے ہیں، بیوی کے پاس رہو تو رہتے ہیں، دور کہہ دیا کہ رہو تو دور رہتے ہیں، ہم تو تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کے پابند ہیں۔ البتہ اس بات کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے
کہ آدمی روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہ کرے، شور ہنگامہ نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، ان چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو بہت سے لوگ روزہ تو رکھے رہیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، ظلم و زیادتی بھی کریں گے، شور و ہنگامہ بھی کریں گے، مار پیٹ بھی کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہے، جہالت اور نادانی کے کام کرتا ہے، شور و ہنگامہ کرتا ہے، تو اللہ کو ایسے آدمی کے روزے کی ضرورت نہیں۔ تو انسان روزہ رکھے تو اپنی زبان پہ، اپنی شرمگاہ پہ کنٹرول کرے، اور خاص طور سے روزے کے ساتھ ساتھ نماز اور نماز تراویح بھی جڑی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے بھی گناہ معاف ہوں گے، اور رات میں نماز پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی پڑھاتے تھے، صحابہ کرام بھی اہتمام کرتے تھے۔ رات میں تو آپ ہمیشہ ہی جاگتے اور عبادت کرتے تھے آدھی رات کے بعد، لیکن رمضان میں خاص طور سے اس کا اہتمام آپ بڑھا دیتے تھے، اور آخر عشرے میں تو آپ پوری رات ہی جاگتے تھے۔ جو اس مہینے کا آخر عشرہ ہوتا اس میں پوری رات جاگتے تھے، اور باقی دنوں میں کچھ وقت سوتے تھے اور کچھ وقت عبادت کرتے تھے۔ بہرحال مسلمانوں کا جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنا رمضان ہی میں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ایک ساتھ جماعت کر کے نفل نماز پڑھتے ہو۔ نماز تراویح کو جماعت کے پڑھنے سے بہرحال یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر نفل نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن معمول مسلمانوں کا یہی ہے کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو نماز تراویح یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے بڑی ترغیب دی اور کہا جو رات میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ قیام کرے اور آخر تک امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ نے بڑی ترغیب دی اور شوق دلایا تاکہ مسلمان اس عمل کو پوری تندہی چستی کے ساتھ انجام دیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ظاہر ہے کچھ وقت آرام بھی کرنا ہے تو بندہ آرام بھی کرے گا، اور پھر سحری کے لیے اٹھے گا۔ سحری کو اخیر وقت میں کھانے کا حکم ہے، اور افطاری کو اول وقت میں کرنے کا حکم ہے۔ تو دین اسلام نے ساری باتوں کی وضاحت کر دی، اور بندہ اگر نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہے تو فجر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے مصلی پر بیٹھ جائے وہیں، اور تلاوت میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس کو مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ موقع ہے، کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں فجر اور ظہر کے درمیان صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے، چاشت کی نماز۔ بعض روایتوں میں 2 رکعت کا ذکر ہے، بعض میں 4 کا ذکر ہے، بعض میں 8 کا ذکر ہے کہ آپ پڑھتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے جب وہ صبح کرتا ہے تو روزانہ اس کے جسم پر 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہم اتنا صدقہ کیسے دیں گے روزانہ؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے،
اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، جو بھی نیکی کرتے ہو صدقہ شمار ہوتا ہے یہ۔ اور اگر تم 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھ لو تو پورے جسم کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ اس سے فائدہ ہم لوگ اٹھا لیں کہ چاشت کی جو نماز ہے صلاۃ الضحیٰ 9، 10، 11 بجے جب فرصت ملے ظہر سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لیں، جسم کی طرف سے صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خیر اور بھلائی اور نیکیوں میں ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور سلف صالحین قرآن پر خاص توجہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مشہور ہے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کہ جیسے ہی رمضان آتا حدیث وغیرہ کی ساری کتابیں ایک طرف رکھ دیتے اور قرآن، اس کی تلاوت، اس میں تدبر اور اس میں غور و فکر میں مشغول ہو جاتے تھے پورے مہینہ۔ آپ کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور سمجھ کر پڑھنا، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا تاکہ قرآن سمجھ میں آئے، یہ بھی مطلوب ہے۔ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت بندہ کبھی ویسے ہی بیٹھا یا کھڑا یا لیٹا کرتا ہے، کبھی قرآن کھول کر کے پڑھتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو قرآن زیادہ نہیں یاد ہے اور نماز میں وہ قرآن زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن دیکھ کر کے، قیام کی حالت میں قرآن دیکھ کر کے لمبی تلاوت کر لے، اور پھر رکوع میں جائے اور اٹھے، اور پھر جب قیام ہو تو پھر دیکھ کر کے پڑھ لے۔ کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان جو تھے وہ انہیں نماز پڑھاتے تھے رات کی تو قرآن دیکھ کر کے پڑھاتے تھے، اور یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ضرورت پڑنے پر ایک انسان نماز میں بھی قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو، اور اگر یاد ہے تو سب سے بہتر ہے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ بغیر دیکھے پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے، اور صحابہ کو بہت زیادہ صورتیں یاد رہتی تھیں، اور وہ لوگ بغیر قرآن دیکھے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان خود ہی قرآن دیکھ کر کے پڑھاتے تھے، تو علماء کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ضرورت پڑنے پر نماز کے اندر بھی قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ فرض نماز میں کوئی آدمی قرآن پڑھنے والا اچھا نہیں ہے اور صورتیں نہیں یاد ہیں، تو کیا ضرورت پڑنے پر فرض نماز میں بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کا فتویٰ یہی ہے، فرض میں بھی ضرورت ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، ضرورت نہ ہو تو اصل یہ ہے کہ بغیر دیکھے پڑھا جائے۔ تو دین اسلام میں کس قدر سہولت اور آسانی ہم لوگوں کے لیے ہو گئی کہ الحمدللہ خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شروع ہی میں کہنا چاہیے نیت کے تعلق سے۔ فرض روزے کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر رات میں نیت نہیں ہوگی تو ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ رات سے مراد فجر سے پہلے پہلے اس کی نیت ہو۔ لیکن بعض لوگوں کو آج تک یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ زبان سے نیت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے تو پڑھا جاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا نیت پڑھ لو، لوگ یہ کہتے ہیں نیت کر لو، کیونکہ نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ اور زبان سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے، کسی نے نہیں کی۔
بعد والوں نے یہ سب چیزیں ایجاد کر لی ہیں. صحیح ضعیف کسی روایت میں آپ کو نیت کے الفاظ نہیں ملیں گے، ضعیف روایت میں بھی نہیں ملیں گے. تو اس بات کا خیال رکھو کہ دل کا جو پختہ ارادہ ہے اسی کا نام نیت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک آدمی اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، تو یہ اٹھنا سحری کے لیے کیوں ہے؟ اگر روزے کے لیے وہ اٹھا ہے تو نیت ہو گئی. اگر نیت نہیں ہوگی تو اٹھے گا کیوں؟ سحری کیوں کھائے گا؟ تو کہا کہ اس کا یہ اٹھنا اور سحری کھانا اور اس کے لیے تیار ہونا یہ خود ہی نیت ہے. تو جب وہ یہ ارادہ کیا کہ ہاں میں سحری کھاؤں گا اور دل میں ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، نیت ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بغیر نیت کیے کوئی کام کر لے؟ مجھ کو شربت پینے کی ضرورت ہوگی تو میں گلاس لوں گا، اس کو اٹھاؤں گا اور پھر ڈالوں گا، پھر اس کو پیوں گا. اگر میری نیت نہیں رہے گی تو دن بھر وہ ویسے ہی رکھا رہے، رات بھر رکھا رہے، میں نے اس طرف نہ نظر ڈالوں گا نہ ہاتھ بڑھاؤں گا. تو کوئی بھی عمل جو آپ کا ارادہ ہوا کرنے کا، نیت ہو گئی. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، توحید و سنت پہ قائم اور باقی رکھے اور گمراہیوں سے بچائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیر تو نہیں ہو گئی؟